اچھا اب یہ بتائیے کہ جو اساتذہ ہیں، ظاہر ہے کہ اساتذہ کا اگر عزت نہیں ہے، احترام نہیں ہے، وہ اپنی جاب میں خوش نہیں ہے، اور یہ کہ ان کی تربیت بھی نہیں ہو رہی، یعنی ان کو ٹریننگ ہی نہیں دی جا رہی، وہ آج کے زمانے کے ٹولز وہ خود بھی اس سے ناآشنا ہیں اور اوپر سے فرسٹریٹڈ ہیں، سو ان کو عزت دینے کا، آپ کا کوئی سہولت دینے کا کوئی پلان ہے، کیا ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ اساتذہ سب سے بڑا پلر ہے تعلیمی نظام کو چلانے کا، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ ہم نے اساتذہ کا ریوارڈ پروگرام، ابھی تک جو پچھلے پروگرام چل رہے ہیں اس میں پروموشن جو ان کی ہوتی ہے اس کے اوپر کوئی سزا جزا نہیں ہے، کوئی پراپر پالیسی نہیں ہے. اسی طرح ان کی ٹیچرز کی جو ٹرانسفرز کے ایشوز ہیں اس کے اندر کوئی پالیسی نہیں ہے ڈفرینٹلی ایبل بچیوں اور بچوں کے لیے. ویڈ لاک پہ کوئی پراپر پالیسی نہیں ہے، اور پھر ویڈ لاک پہ پالیسی دے دی تو لاکھوں بچیوں کی شادی ہوئی اور ان کے اندر سے کچھ کی آبویسلی انفارچونیٹلی طلاق ہوئی، تو اس کے اوپر کوئی پالیسی نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ رورل ایریاز میں جو بچیاں سفر کر کے جاتی ہیں، جو بچے جاتے ہیں، انہیں کوئی ہارڈ شپ الاؤنس نہیں دیا جاتا. تو ہم ساتھ ہی ساتھ ریوارڈز پروگرامز بھی لا رہے ہیں، اور پروموشنز کے اندر بھی ہم اس طرح کی چیزیں لے کے آ رہے ہیں کہ جو اہل ہیں، جو مستحق ہیں، انہیں منسٹر، سیکریٹری، سی اوز کی منتیں نہ کرنی پڑے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اساتذہ سب سے پرائم ایسٹ ہے. ہمارے اساتذہ ویل پیڈ بھی ہیں بٹ انڈر یوٹیلائزڈ ہے. تو اگر وہ مینٹلی اسٹریس میں ہیں، 2 گھنٹے سفر کر کے گئے، 2 گھنٹے آگے سفر کر کے گھر پہنچے، تو آپ آبویسلی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اس کیپیسٹی میں پرفارم نہیں کر رہے. اسی طرح ٹیچرز ٹریننگ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، مینٹورشپ پروگرامز بڑے امپورٹنٹ ہیں. اس لیے وہ ٹیچرز جب بہتر سیکھیں گے، کمیونٹی میں بہتر کنٹریبیوٹ کریں گے، بچوں کے اندر آؤٹ پٹ بہتر آئے گی. تو اس پہ بھی ایکسٹینسو پروگرام چل رہا ہے، اور وہ اساتذہ کیا پڑھاتے ہیں، وہ سلیبس اور وہ کریکولم، اس میں بھی میجر ریفارمز ان ٹرمز آف پالیسی میکنگ اینڈ ادروائز جو ہم بہتر سر مثلاً جس طرح کے اساتذہ جو ہیں وہ کن اساتذہ کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. اب ٹیچرز ٹریننگ پروگرام اس میں یہ کبھی نہیں دیکھا گیا کہ اساتذہ آئی ٹی کے ٹرین ہونے چاہیے، سائنسز کے ٹرین ہونے چاہیے. وہ جا کے کیا بچوں کو پڑھائیں گے، جس استاد کو آپ نے ٹرین کیا اس کے لرننگ آؤٹ کمز کیا تھے، اس استاد کو ٹرین کرنے سے کیا فائدہ ہوا، اس نے اور جا کے کتنے بچوں کو وہ چیز پڑھائی، کتنے اساتذہ کو وہ سکھائی. تو اور ہمارا ایک ادارہ ہے قائد جو ہر ضلع میں موجود ہے، بٹ آلموسٹ اس کے اوپر کوئی ایسی پروگریس نہیں ہوئی پچھلے 76 سالوں میں کہ اس سے ہم ایک ایسا ایکسٹینسو ادارہ بنا سکیں جس میں نہ صرف ہم پبلک سیکٹر سکولز کے اساتذہ کو ٹرین کریں بٹ پرائیویٹ سیکٹر بھی آگے وہ فیسلٹی یوز کرے کیونکہ وہ موجود ہے. اچھا اب ایک تک آپ نے یہ پالیسی اسٹیٹمنٹ یہ دیا کہ جو اب جون میں بجٹ آئے گا جی اس میں آپ پنجاب کے جو پرائمری سکولز ہیں ان کے لیے ایک تو فوڈ کا باقاعدہ ایک بجٹ ہوگا، اور ان کو یعنی یہ بہت بڑی بات آپ نے جی انشاءاللہ. دوسری بات جو آپ نے کی کہ آپ ٹیچرز کو یعنی معاملات بہتر کریں گے، ٹریننگ کے ان کے حالات بہتر کریں گے، ان کی مشکلات کا آپ کو اندازہ ہے. اس کے لیے آپ کو یعنی بتانا چاہیں گے کہ 2 سال تک، 3 سال تک، کب تک آپ کا کوئی گول ہے؟ جی ہم نے آلریڈی، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پہلے مہینے کے بعد ہی میں جس دن منسٹر بنا اس کے 3 دن بعد میں نے اساتذہ سے تعلیمی پنچایت رکھی. تو میں ان سے گھبراتا نہیں ہوں، میں ان کے ساتھ مل کے کام کرتا ہوں الحمدللہ. اور میں جو اپنی سیلری ہے ساری وہ ڈونیٹ کرتا ہوں ان قابل سکولز کو اور اساتذہ کو جو پرفارم کر رہے ہیں. پہلے مہینے کی بھی میں ڈونیٹ کر چکا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں کہ ریوارڈز، اگر اچھا استاد ایک پرفارم کر رہا ہے اور اس نے ایک اچھا اسٹوڈنٹ پروڈیوس کیا جس نے بورڈ ٹاپ کی ہے، تو اسے ہم ریوارڈ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم بالکل ریوارڈ کرنا چاہیے. اسی لیے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں سیکنڈ ٹائم سے جا کے پڑھاتے ہیں. تو ان سے مل کے ایک جامع پالیسی ان کی مشاورت سے بنا رہے ہیں کہ ان کے کیا مسائل ہیں، ان کا کیا حل ہے، اور انہیں انکلوڈ کر رہے ہیں. میں جس ضلع میں جا رہا ہوں میں اساتذہ کی یونینز کو اور ٹیچرز کو بلا کے انہیں مشاورت میں افسران کے ساتھ شامل کر رہا ہوں، تاکہ جب تک ہم ان سے پوچھیں گے نہیں، انہیں اس مشاورت میں شامل نہیں کریں گے، وہ کیسے اونرشپ لیں گے. اور ایٹ لیسٹ سکولز جو ہیں 48,000 وہ چلانے تو اساتذہ نہیں ہیں نا.